علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو، نگیدہ چلو۔ جی علی بھائی، کون سی کہانی ہے آج جو بیان کرنے والے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے 2 جنتیں پائیں۔ نافرمان کا جواب۔ بڑی یونیک کہانی نظر آ رہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ رحمان کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تم نے یہ کہا نا کہ ماں جو ہے جنت میں بھیجے گی، اور میرا رب جو ہے وہ مجھ پر کئی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ بڑی پیاری سنت جو اس وقت ہم سب نے بھی ماشاءاللہ سجا رکھی ہے وہ ہے امامہ شریف۔ کیا بات ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگر انہی الفاظ کو ہم آپ کو دیں تو اس میں سے آپ کون سا لیں گے؟ ویسے تو ہر مسلمان کو یہ 5 سنتیں اگر اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کی زندگی جو ہے سنتوں بھری ہو جائے۔ قریب قریب کیا پورے علی بھائی پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی جو مرادی کتاب ہے، مرادی شے ہے، اس کا نام ہے بخاری شریف۔ کیا بات ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ عوام میں بھی مشہور ہے، خواص میں بھی مشہور ہے۔ الحمدللہ، بالکل ماشاءاللہ مشہور ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے بعد جو سب سے صحیح کتاب جس کو علماء فرماتے ہیں وہ بخاری شریف ہے، تو اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ویلکم بیک ٹو پروگرام دلچسپ باتیں۔ FGN چینل کے ویورز پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام دلچسپ باتیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم شاندار گفتگو ہوگی۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے FGN چینل کی آن بان شان اور اس پروگرام کی جان مولانا علی مدنی صاحب اور اعظم مدنی صاحب۔ آئیے گفتگو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، پروگرام کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے، میں اپنے گیسٹ کو پروگرام میں انوائٹ کرتا ہوں اور پھر کچھ آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلا تمہید اور بلا تبصرہ، بلا تاخیر انوائٹ کرتے ہیں اپنے پیارے گیسٹ مولانا علی مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بڑے مسکرا رہے ہیں، کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح مسکراتا اور کھلا کھلا رکھے ماشاءاللہ۔ آئیے اسپیشل گیسٹ جو سیکنڈ ہے ہمارے، ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، مولانا اعظم مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کی مسکراہٹ کو بھی سلامت رکھے، آمین آمین و برکت عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، شاندار گفتگو کرنے والے اور اس پروگرام کی یوں سمجھ لیں جان ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر پروگرام نہ ہو۔ اس پروگرام میں مزہ دلانے والے اور بہت کچھ ہم سب کو سکھانے والے یہ دونوں حضرات ہیں۔ آج بھی ان سے انشاءاللہ الکریم کچھ گفتگو ہوگی، انٹرسٹنگ باتیں بھی ہوں گی، اسٹوری بھی سنائی جائے گی۔ آئیے تشریف رکھیں حضور، اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں۔ FGN چینل کے ویورز، انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم اپنے سیگمنٹس کو شامل کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ، اور دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا لفظوں کی دنیا، اور تیسرا سیگمنٹ جس میں بڑا ہی مزہ آتا ہے اور یوں سمجھ لیں کسوٹی ہو جاتی ہے دونوں گیسٹ کی آپس میں، اس کا نام ہے پہچان بتاؤ تو مانے۔ انشاءاللہ الکریم یہ تینوں سیگمنٹس کو ہمیں شامل کرنا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی بھی ذکر ہو تو ہم کو درود پڑھنا چاہیے، اور کبھی ذکر نہ ہو تو ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ درود پاک کی کثرت اور اس کا پڑھنا یہ برکتیں لاتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ویورز، آئیے علی بھائی سے جانتے ہیں کہ آج کے سیگمنٹ میں وہ کہانی کون سی کہانی ہے جو علی بھائی ہم کو سنانے والے ہیں۔ جی علی بھائی، کون سی کہانی ہے آج جو بیان کرنے والے ہیں آپ؟ ہر بار تو انٹرسٹنگ کہانی ہوتی ہے، آج وہ کون سی کہانی ہے؟ جی دلچسپ انٹرسٹنگ تو ہوگی ہی، چونکہ پروگرام کا نام ہی ہے دلچسپ باتیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے 2 جنتیں پائیں۔
دو جنتیں پانے والا نوجوان جو ہے، کیا بات، اس کے تعلق سے آج انشاءاللہ میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ یوں سمجھ لیں کہ زندگی میں بندہ اعمال کر رہا ہے اور کس کو پانے کے لیے؟ جنت کو پانے کے لیے۔ کسی کو ایک جنت بھی مل جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں، تو آپ ایسے واقعہ بیان کرنے والے جی جس کو 2 جنتیں نصیب ہوئی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی یونیک کہانی نظر آ رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اعظم بھائی کی طرف۔ اعظم بھائی کی آج کون سی کہانی ہے؟ جیسا کہ سیگمنٹ بھی ہے ہمارا کہانی نصیحت کے ساتھ، تو نصیحتیں بھی ہوں گی اور کہانی بھی دلچسپ ہوگی، کیونکہ آپ نے تو شرط لگا دی ہے کہ بھئی دلچسپ کہانی ہونی چاہیے، تو چلیں کہانی بھی دلچسپ ہوگی۔ اور کہانی کا ٹائٹل ہے کہ نافرمان کا جواب۔ ویسے تو اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ نافرمان کیا جواب دے سکتا ہے، تو نافرمانی سے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ نافرمانوں والا جواب دے گا، لیکن اس نے ایسا جواب دیا کہ سب کو لاجواب کر دیا۔ یعنی کوئی سٹوری کے اندر کوئی ایک ایسا جواب ہے جو اس سٹوری کی جان ہے، صحیح، یوں سمجھ لیں۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ۔ FGN چینل کے ویورز، پہلی کہانی کا آغاز کرتے ہیں علی بھائی سے۔ جی علی بھائی۔ جی، یہ جو کہانی ابھی جو سنانے والا ہوں یہ بڑی ہی پیاری ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی ملے گا۔ کیف بھائی، یہ بات ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی۔ اچھا، آپ کے زمانے میں ایک نوجوان ہوا کرتا تھا جو بڑا ہی متقی، بڑا پرہیزگار، اللہ پاک سے ڈرنے والا، اللہ کا دل میں خوف رکھنے والا اور جوانی میں بڑی عبادت اور ریاضت کرنے والا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے والد صاحب جو اس کے بوڑھے والد تھے ان کے پاس جاتا اور ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے آتا مسجد میں، اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ کا اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اچھا، جب یہ نماز پڑھنے کے بعد جب جاتا تھا تو راستے میں ایک خوبرو، حسین و جمیل ایک نوجوان عورت اسے اپنی طرف بلاتی، اسے گناہ کی دعوت دیتی اور جسے کہیں کہ وہ غلط کام کی طرف اسے روزانہ بلایا کرتی اس نوجوان کو، لیکن وہ نوجوان جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی نگاہیں جھکا لیتا اور اس کی طرف نہیں دیکھتا، اور اس طرح وہ روزانہ وہاں سے گزر جایا کرتا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 4 دن گزرا، کچھ دن مزید جب گزرے تو ایک مرتبہ کیف بھائی اور ناظرین ایسا ہوا کہ اب کی بار جب وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کے والد صاحب کے پاس ان کی عیادت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے جب جانے لگا تو اب کی بار شیطان نے اپنا داؤ جو ہے وہ دکھانا شروع کیا، اور وہ نوجوان جو ہے نا اب کی بار اس کے قدم پھسلنے لگے اور وہ اس عورت کے بلانے پر اس کے پاس جانے کو تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب یہ اس کے پاس پہنچنے ہی والا تھا، اس کے گیٹ پر جیسے ہی پہنچا کیف بھائی، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کے پارہ 9 کی ایک آیت کریمہ یاد آ گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ڈر والے ہیں، جب شیطان ان کو بہکا دے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور تبھی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بس یہ آیت کریمہ سمجھیے کہ وہ اس نوجوان اور اس گناہ کی دعوت دینے والی عورت کی طرف بڑھنے ہی والا تھا اور سمجھے کہ بڑھ چکا تھا، اس کے دروازے پر جیسے ہی پہنچے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کام کرتا وہ نوجوان، اسے یہ آیت کریمہ یاد آئی اور فوراً فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جبھی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اس کی آنکھیں کھل گئی، اور بس کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ اس کو یاد آنی تھی، فوراً اس پر غشی طاری ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب کافی وقت گزر گیا، اب چونکہ روزانہ کا معمول تھا کہ اپنے والد صاحب کے پاس وہ جایا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن آج کافی دیر ہو گئی، والد صاحب کو بھی تشویش ہوئی کہ کیا بات ہے میرا بیٹا آج آیا نہیں، تو ان کے جو بوڑھے والد تھے وہ تلاش کرتے ہوئے جو ہے نا اپنے بیٹے کو اس مقام پر پہنچے اور دیکھا کہ بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے، تو کچھ لوگوں کی مدد سے اس بوڑھے والد نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے کر گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب گھر پہنچ کر اس نوجوان کو کچھ ہوش آیا اور اس کی آنکھیں کھلی تو والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے، تمہارے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہو گیا، وجہ کیا تھی کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ نوجوان بھی اس نوجوان، جی ہاں، کا معاملہ بھی تو سارا کا سارا معاملہ پھر اس نوجوان نے سارا واقعہ اپنے والد صاحب کو بتایا، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد جب دوبارہ اسی آیت پر پہنچا تو پھر سے اس پر جو نا وہ ایک خوف خدا کی کیفیت طاری ہوئی، اور اب کی بار اس کی زبان سے ایسی چیخ نکلی کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا وہ بندہ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے شہید ہو گیا۔
اللہ اکبر. بہرحال اس کے والد نے جو ہے نا وہ راتوں رات ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کے نماز جنازہ وغیرہ کا انتظام کیا، اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر رات ہی میں اپنے اس بیٹے کو قبرستان میں دفن کر دیا. صبح میں جب یہ واقعہ تھوڑا سا مشہور ہوا لوگوں میں کہ بھئی اس طریقے سے ایک نوجوان کا خوف خدا کی وجہ سے جو ہے نا انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا ایسا خوف تھا، اللہ سے ایسا ڈر اس کے دل میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت کریمہ اس کو جب ذہن میں آئی تو اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے وہ انتقال ہی کر گیا. اللہ اکبر. یہ واقعہ جب اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے جب بیان کیا گیا، آپ کو پتہ چلا، تو آپ فوراً اس کے گھر تشریف لے کے گئے، اس کے بوڑھے والد سے تعزیت کی اور کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم بھی اس نوجوان کی جنازے میں شرکت کرتے، ہم بھی جو ہے اس کے کفن دفن کے معاملات میں ہم بھی ذرا جو ہے وہ شریک ہو جاتے. تو اس نے کہا کہ حضور اصل میں بات یہ ہے کہ رات چونکہ کافی ہو چکی تھی اور مجھے مناسب خیال نہیں ہوا کہ اس رات کے وقت میں آپ کو تکلیف دوں، لہٰذا ہم نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تدفین کا معاملہ کر دیا. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے کہا چلو آپ مجھے اس کی قبر پر لے چلو. قبر پر آپ گئے اور قبر پر جانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ وہاں پڑھا، ایک آیت کریمہ پڑھی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ رحمان کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. جنتان، دو جنتیں ہیں کس کے لیے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ فرماتا ہے جنتان، اس کو ایک نہیں دو جنتیں ملیں گی. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر، تو اس کی قبر سے آواز آئی، یا سیدی اللہ پاک نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں صرف کیا، اور اس کو صلہ کیا ملا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ سیدی مجھے اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کی برکت سے دو جنتیں عطا فرما دی. تو اب کیف بھائی یہ واقعہ تو ایک ماشاءاللہ واقعہ ہے، بڑا ہی پیارا دلچسپ واقعہ بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نصیحت جو آج کی ہے میں چاہوں گا اس کو بیان کریں ہم، کہ آپ دیکھیں اس نوجوان کی نوجوانی اللہ کی راہ میں صرف ہوئی. واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس نے صرف کیا، اللہ کی عبادتیں کی، ریاضتیں کی، بندگی کی، اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یاد رکھیے گا ناظرین کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، اور جوانی کے اندر بندہ جو عبادت کر سکتا ہے وہ بڑھاپے کے اندر وہ انداز نہیں ہو سکتا ہے نا. آپ دیکھیں بندہ نماز جو پڑھ سکتا ہے جوانی کے اندر، بڑھاپے کے اندر اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، اس کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کی زبان کی وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، اس کے اعضاء میں وہ سلامتی نہیں رہتی ہے. پھر آپ اسی طریقے سے دیکھیں روزہ جو جوانی میں رکھ سکتا ہے بندہ، بڑھاپے میں کئی بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ نہیں رکھ پاتے، ان کی سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے بڑھاپے میں آ کر کے، شوگر کے معاملات ہو جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جوانی کی عبادت ہے نا اصل میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے. تو یوں جوانی میں آپ دیکھیں اس بندے نے عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی بندگی کی، اور پھر ماشاءاللہ کتنا بڑا اس نے درجہ پایا کہ اللہ پاک نے اسے ایک نہیں بلکہ دو جنت عطا فرمائی. عبادت. اچھا آپ نے جو ماشاءاللہ کہانی بیان کی، واقعہ بیان کیا، زبردست تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو جوانی کے اندر عبادت پہ آپ نے مدنی پھول دیے، اسی کے ساتھ جوانی میں گناہوں سے بچنا، کیا بات جو اس کے ساتھ ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو جو بچایا کمال درجے کا تھا. اور خوف خدا کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے تو یہ مقام ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے مزید یاد آ رہا ہے، جی جو آپ نے بات کی نا کہ جو خود کو گناہوں سے بچائے، جی ہے نا. اور ایک اور فرمان نبی پاک کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن لوگوں کا ذکر کیا، 7 خوش نصیب ایسے نبی پاک نے بیان فرمایا کہ اپنی ایک حدیث پاک میں، کہ اللہ پاک جن کو سایہ عرش عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. اس میں میرے آقا ایک فرماتے ہیں، ایک کیٹیگری وہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سایہ عرش جن لوگوں کو عطا فرمائے گا ان میں ایک مرد وہ بھی ہے، ایک وہ شخص بھی ہے کہ جسے حسن و جمال والی، منصب والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس گناہ سے بچ جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو آج کے ماحول میں آپ دیکھیں، اس حدیث پاک پر غور کریں اگر، آج کے ماحول میں تو ہر طرف گناہوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور جو آج کا ماحول ہے اس پر زیادہ تبصرہ کرنے کی حاجت نہیں، سبھی جانتے ہیں. ایسے موقع پر خود کو بچا لینا،
بہت بڑی بات ہے. اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں, میری باتوں کو سن رہے ہیں, خود کو گناہوں سے بچائیں. مواقع بہت سارے فراہم کر دیے گئے ہیں آج تو, جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے معاذ اللہ اس طرح کے ایپس اب تو آ گئے ہیں کہ جناب والا آپ فری میں عورتوں سے باتیں کریں, عورتوں سے چیٹنگ کریں, عورتوں سے آپ ویڈیو کال کریں اور جناب والا عورتوں سے ملیں. یہ سب بھی جو ہے نا مواقع فراہم کر دیے گئے ہیں. ایسے موقع پر بندہ اللہ سے ڈر جائے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو 2 جنتیں ملیں گی. اللہ نے چاہا تو یہ جو بشارت ہے ہمیں بھی نصیب ہوگی, ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں, گناہوں سے بچیں, انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گی. بڑا پیارا واقعہ ہے. یوں تو سمجھ لیں یہ واقعہ تو بندے کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے. اور آپ غور تو کریں, ذہن لگائیں ادھر کہ اس نوجوان کو برائی کی طرف بلایا گیا, وہ نہیں جاتا تھا بلکہ پھر بلایا گیا, اس کے قدم اس برائی کی طرف بڑھ تو گئے. اب علی بھائی اس میں ایک جہت اور کھل جاتی ہے کہ اس نوجوان شخص کے جو ہے نا برائی کی طرف قدم جیسے ہی بڑھے, اگر کوئی تیسرا شخص اس کو دیکھتا تو وہ کیا کہتا کہ یہ بدکار آدمی ہے, ٹھیک ہے, دیکھ کر وہاں سے نکل جاتا. اب اس بندے نے توبہ کی اور اتنی پیاری توبہ کی کہ اس کو 2 جنتیں نصیب سبحان ہوئی. اللہ, سبحان اللہ. اب جو گزر گیا, جس نے بات بنانی تھی وہ بات بھی بنا سکتا ہے کہ وہ تو بدکار ہے, میں نے تو خود اس کو دیکھا ہے. اب پوری زندگی بھر یہ اس کو ٹونٹ کرے گا یا اس کی برائیاں کرے گا. تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کی برائی آپ نے نظروں سے دیکھ بھی لی تو کیا اس کو برائی کرنی چاہیے, مزید کسی کو واضح کرنا چاہیے اس کا گناہ, یا اس کے حوالے سے برا ذہن رکھے؟ کیا فرماتے ہیں اس میں دیکھیں, ایک تو یہ چیز ہے نا آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس نے دیکھا, برائی کرتے ہوئے تھوڑی دیکھا اس نے, جی برائی کی طرح بڑا تھا. ضروری تھوڑی اس نے برائی کی ہی ہو, جیسے اس واقعے میں آپ دیکھ لیں اس نے برائی کی نہیں نا. یعنی لوگوں کا ایک رجحان یہی ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ اشارتاً کچھ کرتے دیکھا تو اس کو پورا بول دیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کوئی بندہ نماز کا وقت تھا, جماعت کھڑی ہو گئی ہے, اب کسی نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہے, مسجد کے سامنے سے گزر گیا, نماز کے لیے نہیں گیا. اب وہ فوراً دیکھ کر کے اس کے حوالے سے بدگمانی کر لیتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ چکا ہو, ممکن ہے, یا ہو سکتا ہے نماز نہ بھی پڑھی ہو لیکن ایسی مجبوری آ گئی ہو جس کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے. کچھ آزار ہیں جس کی وجہ سے نماز سے مراد جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا عذر ہو, یا ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی ایسی اس کی ایمرجنسی آ گئی ہو, اس کی ماں ہسپتال کے اندر ہو اور بالکل ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی پیسے لے کر نہیں آئے تو تمہاری ماں دم توڑ دے گی. ایک مثال بتا رہا ہوں میں, کہ تمہاری بیوی کو کچھ ہو جائے گا, تمہارے بچوں کو کچھ ہو جائے گا, اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ہو, اب وہ بیچارہ پریشان ہے اور آپ بدگمانی کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کسی کو دیکھیں کہ اچھا مثال کے طور پر سامنے شراب خانہ ہے, ٹھیک ہے, آپ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس طرف جائے اور آپ دیکھ کر بدگمانی کر لی, ضروری تھوڑی شراب پہ نہیں جائے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی بندہ کھڑا ہو جس سے اس کو ملنا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کئی مرتبہ جو ہے نا کسی کی توبہ پر بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بڑے نازک موقع ہوتے ہیں اور نازک جو ہے نا انداز ہوتے ہیں. اس میں جو ہے نا احتیاط برتنی چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پیارے بندے جیسا خوف خدا عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین, خوف خدا یوں سمجھ لیں جنت کی کنجی بھی اس کو کہا جاتا ہے. جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے, جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے, جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے ساری بھلائیاں اس کے اندر موجود ہو جاتی ہیں. اور جس دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کے اندر دنیا کی محبت بھی گھر کر جاتی ہے, اور دیگر گناہ کی جو لذتیں ہیں وہ بھی گھر کر جاتی ہیں. مین چیز کیا ہے, وہ خوف خدا ہے. اللہ کرے یہ خوف خدا ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری اور بہت نصیحت بھری یہ حکایت تھی. یوں سمجھ لیں ایک نصیحت نہیں بلکہ اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں. اللہ کریم اس سے سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اعظم مدنی صاحب کی جانب. اعظم بھائی کی بھی کہانی بڑی یونیک محسوس ہو رہی تھی, نافرمان کا جواب. کیا بات ہے, یہ بھی ایک یوں سمجھ لیں ایک نئی کہانی محسوس ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیب بھائی واقعی میں کہانی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, اور جیسے کہ علی بھائی نے جو کہانی سنائی ماشاءاللہ اس کے اندر خوف خدا رکھنے والوں کا کیا انعام تھا وہ بیان کیا گیا. تو میں ایک ایسی فیملی کا ذکر کروں گا کہ جہاں پر خوف خدا بھی تھا, اور پھر دوسری طرف دیکھیں تو پھر گناہوں بھرا سلسلہ بھی تھا. کیب بھائی ایک گھرانہ تھا, ایک فیملی تھی جس کے اندر 2 بھائی تھے. ایک بھائی جو تھا وہ بڑا نیکوکار تھا, پرہیزگار تھا,
تقوی شعار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گزارنے والا تھا۔ اچھا اس کا دوسرا جو بھائی تھا وہ بڑا بدکار تھا، وہ جو ہے وہ گناہوں بھری زندگی گزارنے والا تھا اور شب و روز اس کے گناہوں کے اندر گزر رہے تھے۔ اچھا یہ جو نیکوکار شخص تھا یہ اپنے بھائی کو بہت سمجھاتا بجھاتا اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ذہن سازی کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا، اللہ کا خوف بھی دلایا کرتا تھا، لیکن یہ شخص بازی نہیں آتا تھا۔ خیر دن گزرتے گئے، راتیں آتی گئیں اور اس طریقے سے جو ہے ان کی لائف جو ہے وہ زندگی گاڑی جو ہے وہ چلتی رہی۔ جب ایسا ہوا کہ بھائی کہ بدکار شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو موت کے وقت اس نے جب دیکھا کہ نزا کی سختیاں اس کے اوپر ہیں تو جو نیکوکار شخص تھا اس نے کہا کہ اے میرے بھائی میں نے تجھے بہت سمجھایا، بہت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اب تو دیکھ لے کہ تیرا انجام کیا ہوگا، تو نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، تو نے بہت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر زندگی گزاری ہے، آخر اب تیرا ہوگا کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی کہ میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، چلے ٹھیک ہے میں نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، لیکن اگر میرے بارے میں میرا فیصلہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کے سپرد کر دے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں بھیجے گی؟ جب اس نے یہ پوچھا اپنے بھائی سے تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے تو گناہگار تو ہے، تو نے نافرمانیاں بہت ساری کی ہیں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں جو ہے کبھی بھی اپنے بیٹے کا بنا نہیں چاہتی ہے، ضرور وہ تجھے جنت ہی میں بھیجے گی۔ تو اس شخص نے جب یہ سنا تو کیب بھائی بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ کہا نا کہ ماں جو ہے جنت میں بھیجے گی، اور میرا رب جو ہے وہ مجھ پر کئی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو مجھے جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ واقعی اس کا اتنا کہنا تھا اور اسی کیفیت کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی روح جو ہے قبض انصری سے پرواز کر گئی اور وہ اس دنیا سے جو ہے وہ دار بقا کی طرف منتقل ہو گیا۔ اچھا اس کے انتقال کے بعد یہ جو آپ دونوں حضرات نے بیان کیے ہیں واقعی یہ سچے واقعی ہیں، جی مجھے تو معلوم ہے سچے واقعی ہیں، لیکن ایک سوال بنتا ہے کہ واقعی میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے خوف خدا کی وجہ سے جن کے دل اتنا کانپا کرتے تھے۔ خیر جب اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اس کے بھائی نے ایک دن خواب میں اسے دیکھا، اور دیکھا کس حال میں کہ بھائی کہ وہ زندگی میں تو بڑا گناہ گار تھا، لیکن اس کے بھائی نے دیکھا کہ وہ تو بڑا خوشنما ماحول ہے اور جنت کے اندر گویا وہ ٹہل رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس بھائی نے تعجب کے طور پر اس سے پوچھا کہ آخر ایسا ماجرا کیسے ہوا، یہ وجہ کیا بنی، آخر تم اس ماحول میں کیسے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس بھائی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا بخشش کا سبب کیا تھا، کیوں مغفرت کر دی گئی؟ تو اس بھائی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے نزا کے وقت بولے ہوئے وہ جملے پسند آ گئے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، انسان بات کہہ جاتا ہے لیکن سمجھنے والے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں، اور انسان کبھی کبھی ایک جملہ بولتا ہے اس جملے کی وجہ سے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو ایک شعر یاد آ رہا ہے، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، یعنی اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ قیمت نہیں مانگتی، اس کو قیمت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے نا وہ قیمت کی حاجت نہیں ہے۔ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قیمت تلاش نہیں کرتی ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ پاک کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے کو کس طرح بخش دیا جائے۔ اور یہ جو اعمال ہیں، بندہ اعمال کرتا ہے، نیک کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ضروری تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے، لیکن ان اعمال کے سبب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش سے فرما رہا ہوتا ہے۔ ایک تو چیز یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ماؤں سے زیادہ بندے پر مہربان ہے۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو محبت کے اندر جو سب سے نمایاں رشتہ آتا ہے وہ ماں اور اولاد کا آتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور کرتی بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے۔ بندے کو غور کرنا چاہیے کہ جس رب کی نافرمانی کی طرف وہ جا رہا ہے وہ رب اس بندے سے کتنی محبت فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں 5 وقت بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ٹائم جو ہے وہ بندے کو نماز کے لیے بلایا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے سے کتنی محبت ہے کہ وہ 5 ٹائم بلا رہا ہے، لیکن بندے کا عمل دیکھیں کہ بندہ ہے کہ وہ ایک ٹائم بھی جانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، جب بلاوا آئے گا تو چلے جائیں گے۔ بات بھی حقیقت میں یہی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ آپ کو بلایا نہیں جا رہا ہے،
آپ کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے. تو اس پہ بندے کو غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہو گئی ہے یا کون سی نافرمانی ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلا نہیں رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بندے کو زندگی گزارنا چاہیے. اور ایک جو دوسری چیز یہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے کیف بھائی، وہ یہ ہے کہ بندے کو نا اپنے الفاظوں پہ غور رکھنا چاہیے. بندہ جو ہے نا کبھی کبھی ایک ایسا لفظ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے مغفرت ہو جاتی ہے. جہاں ایک لفظ کی وجہ سے مغفرت ہوتی ہے، وہیں دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں تو کبھی کبھی ایک لفظ کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان ایسے کلمات بول دیتا ہے بے توجہی کے اندر، اسے علم نہیں ہوتا ہے، اسے نالج نہیں ہوتی ہے کہ وہ کلمات جا کر کبھی کبھی جو ہے نا وہ اسے حد کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور بندہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی علم بندے کو رکھنا چاہیے کہ کون سے کلمات ایسے ہوتے ہیں. باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی. امیر سنت کی جو ہے ماشاءاللہ زبردست اردو میں ایک کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. بندہ آج کل ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بڑی بے باکی کے ساتھ کچھ بھی بول دیتے ہیں اور پھر بولنے کے بعد بھی کئی بار لوگوں کے سامنے پچھتاوا ہوتا ہے. تو رب کی شان میں اگر بندہ کلام کر رہا ہے تو کتنا احتیاط کے ساتھ اس کو اچھا بولنا اگر چاہیے. کوئی یہ سوچے کہ مجھے ان کا علم ہونا کیوں ضروری ہے، کفریہ کلمات کا علم ہونا کیوں ضروری ہے، یا اس طرح کے لفظ بولنے سے مجھے کیوں بچنا ضروری ہے، اگر یہ سوال قائم کیا جائے تو اس پر کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ ہیں کون، تو جواب یہی آئے گا نا میں مسلمان ہوں. مسلمان کے لیے ایمان سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. ان الفاظ کا اگر علم نہیں ہوگا تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کئی جگہوں پہ. اب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ یہ کفریہ کلمہ بول رہا ہے، اگر اس نے بول دیا تو ایمان چلا گیا اس کا. دنیا میں ہم آئے بھی اسی لیے کہ اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں صحیح اعمال کے ساتھ. تو یہ کمال ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. FGN چینل کے ناظرین، اتنا تو علم بندے کے لیے سیکھنا لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس علم سے اپنے ایمان کو بچا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر سکے اور ان گناہوں سے بچ سکے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. FGN چینل کے ویورز، 2 واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور واقعی میں یہ شاندار بیان تھے، واقعات تھے جن سے نصیحت جو ہے نا وہ پھوٹ پھوٹ کر ہم تک پہنچ رہی تھی. اگر یہاں بھی علی بھائی اگر بات کریں ہم اسی بات کی کہ جس طرح اس بدکار، اب جملہ بھی استعمال کیا نا کہ ایک بھائی نیکوکار تھا تو ایک بدکار تھا، کیونکہ اس کے عمل بد تھے تو اس لیے اس کو بدکار کہا گیا تھا. لیکن پھر لاسٹ اس کا وقت آیا تو اس نے اللہ پر توکل کیسا رکھا، کیسا اظہار کیا، اس نے کیسی ندامت کی. کہا بھی جاتا ہے نا کہ بہترین خطا کار یا گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کو کر لے اور سچی توبہ کو کرے. تو یہ واقعی میں ناظرین، گناہ کرنا نہ کرنا، نیکی کرنا نہ کرنا، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. اس میں تیسرے کا پڑھنا، تیسرے کو تبصرہ کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے بخش دے اور اللہ جس کی پکڑ فرمانا چاہے اس کو پکڑ لے. تو چاہیے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے خاتمے کا جو ہے نا خیر سے اختتام دیکھنے کے لیے جو ہے فکر مند رہنا چاہیے. اس میں ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں کہ بھائی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ چلیں بھائی اللہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، تو میں گناہ کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کئی بار تو اگر انسان جو ہے وہ توبہ کی نیت سے گناہ کرتا ہے تو وہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے. کئی بار تو اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. رزق کا معاملہ ہے تو رزق میں پڑے کیوں؟ صحیح، خدا نہ خواستہ پیر پھسلا تو گیا وہ نالے میں. تو کہیں کوئی اس کہانی سے اس جو ہے وہ اس طرف بھی ذہن نہ جائے کہ بھائی وہ بڑا گناہ گار تھا، اس نے بس لاسٹ میں جو ہے وہ ایک جملہ بول دیا، توبہ کر لی. خیر ہم اس کی کیفیت کو نہیں پہچان سکتے نا کہ اس نے کس یقین کامل کے ساتھ وہ جملہ بولا ہے یا کس کیفیت کے ساتھ جو ہے جملہ بولا ہے. تو اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک عمل یا آپ کا ایک قول باعث ہلاکت بھی بن سکتا ہے، بندے کو ہلاکت میں بھی ڈال سکتا ہے، اور آپ کا ایک عمل اور ایک قول، ایک بات بھی اور ایک عمل بھی، کام بھی، یہ انسان کو جو ہے وہ مغفرت بھی کروا سکتا ہے. تو غور کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں والی زندگی گزارنی چاہیے. صحیح. واقعی میں بہت شاندار گفتگو ہمارے دونوں حضرات نے فرمائی ہے. اللہ کریم ہمیں ان واقعات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، ایک سیگمنٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لفظوں کی دنیا. تو علی بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی بالکل انشاءاللہ. اعظم بھائی آپ بھی ریڈی ہیں؟ ریڈی الحمد. کیا کہتے ہیں، الفاظ کو مشکل دیا جائے یا آسان دیا جائے؟ اختیار آپ کو ہے.
مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ آسان ہی دیں گے. کیا بات ہے. FGN چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم کچھ الفاظ کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. ہمارے گیسٹ میں سے ان الفاظ میں سے ایک لفظ کو اٹھانا ہوتا ہے اور اس پر کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہم تک پہنچانی ہوتی ہیں، آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں. تو آج کے 4 سے 5 الفاظ کو میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں، جو اچھا لگے علی بھائی، جس پر آپ ذکر کرنا چاہیں، مناسب سمجھیں، وہ آپ چن لیجئے، سلیکٹ کر لیجئے. پہلا لفظ ہے خوشبو، دوسرا لفظ ہے داڑھی، تیسرا لفظ ہے امامہ شریف، اور چوتھا لفظ ہے زلفیں، پانچواں لفظ ہے سرما. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پانچوں ہی آپ نے جو ذکر کی ہے سب کا تعلق سنت سے ہے. ماشاء یعنی سب ماشاءاللہ نبی پاک کی سنت ہے، چاہے وہ امامہ ہو، چاہے وہ زلفیں ہو، یا داڑھی ہو، یا خوشبو لگانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، اور سرما بھی نبی پاک کی سنتوں میں سے شامل ہے. تو چلیں سب پر گفتگو ماشاءاللہ بڑی گفتگو بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ ایک ہی لفظ لینا، تو چلیں ایک ہی لفظ لیتا ہوں میں. اور بڑی پیاری سنت جو اس وقت ہم سب نے بھی ماشاءاللہ سجا رکھی ہے. اچھا، تو پھر وہ داڑھی پر آپ تبصرہ کرنے والے؟ داڑھی بھی سجا رکھی ہے شریف بھی ماشاءاللہ، سجایا اور ایک اچھا، امام شریف امامہ بھی ہے. شریف، واقعی واقعی. تو چلیں میں سر سے آتا ہوں پہلے، پھر یا تو یوں بھی ہو سکتا ہے خوشبو لگائی آپ دونوں نے، میں نے بھی، تو خوشبو بھی تو ہو سکتی ہے. خوشبو میں نے آج خوشبو لا کر نہیں آیا آج. اچھا، تو یوں پھر اس لسٹ سے آپ جی. تو چلیں دو جو سنتیں ہیں جو آج ہم تینوں نے ماشاءاللہ سجائی ہوئی ہے، کیا بات ہے، اور جو سب سے اوپر جو ہے ابھی ہمارے سر پر، اس پر آ جاتے ہیں، وہ ہے امامہ شریف. کیا بات ہے، الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ سمجھیے کہ تاج ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، یہ تاج ہے ماشاءاللہ. نبی پاک نے اس کو تاج بھی فرمایا ہے. اور اس پہ ایک حدیث مبارکہ بھی جس کا خلاصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کے تاج ہیں. سبحان اس طرح کے سبحان یہ فرشتوں کے تاج ہوا کرتے سبحان ہیں. اللہ. یہ بھی فرمایا کہ امامہ عرب کے تاج ہیں، جب عرب والے امامہ اتار دیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے. اللہ یہ بھی ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے. تو خیر چلیے آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ امامہ جو ہے نا یہ کیا ہے، اس کی اصل کہاں سے ہے، یہ کہاں سے چلا ہے، اور امامہ شریف کو جو ہے نا یہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آج ہم ناظرین. ہمارے کئی ناظرین اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا لفظ لے لیا ہے آپ نے علی بھائی، شاندار. اس پہ گفتگو یوں سمجھ لیں بہت کم ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. تو امامہ شریف کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کی لمبائی کیا ہونی چاہیے، پھر اس کو باندھنے کا انداز وغیرہ جو ہے انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بھائی کہ اس کا تلفظ، کچھ لوگ اس کو امامہ پڑھتے ہیں عین کے زیر کے ساتھ، کچھ لوگ اس کو امامہ شریف بولتے ہیں نا، امامہ شریف، امامہ شریف. تو جو درست تلفظ ہے جو لغت میں وہ ہے امامہ، صحیح، عین کے زیر کے ساتھ. صحیح. اور امامہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، عین پر زبر نہیں بلکہ عین پر زیر ہے، امامہ شریف. تو امامہ عین کے زیر کے ساتھ ہمیں بولنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، امامہ کسے کہتے ہیں؟ تو لغت میں اگر آپ دیکھیں گے تو امامہ کہتے ہیں ہر وہ کپڑا جو سر پر باندھا جائے وہ امامہ ہے، اچھا، لغوی اعتبار سے. اچھا، شرعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے حوالے سے علماء یہ فرماتے ہیں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ امامہ کے حوالے سے، تو آپ نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایسا کپڑا جو سر پر باندھا جائے جس کے کم از کم 3 پیج بن سکیں، اچھا، 3 پیج وہ باندھا جا سکے تو وہ امامہ ہے. اگر اس سے کم ہے تو وہ کوئی چیز نہیں، یعنی وہ امامہ کی سنت اس سے ادا نہیں ہوگی. کم سے کم جو ہے نا 3 پیج وہ سر پر بندھ جائیں. اگر ایسا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات رومال ہوتے ہیں باقاعدہ، جس سے ہم نے جو باندھا تھا یہ باقاعدہ ہم نے اس کو سمجھیے کہ امامہ کی نیت سے ہی باندھا ہے، صحیح، ہم نے مارکیٹ سے خریدا بھی ہے. تو یہ کہ بھئی اب امامہ شریف باندھیں گے تو ایک اتنا بڑا ایک جو نا ہمیں کپڑا لینا ہے. بعض اوقات رومال ہوتے ہیں، اس کے 3 پیج باندھے جا سکتے ہیں، کئی لوگ باندھتے بھی ہیں. تو اگر وہ سنت کی نیت سے باندھ لیں گے انشاءاللہ تو رومال بھی سے مراد آپ کی کوئی چادر ہے؟ کوئی چادر اگر آ جائے، بڑے رومال بھی ہوتے ہیں نا جو، ایک رومال مجھے لگ رہا ہے وہ جو چھوٹا والا ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں وہ تو اس میں تو ایک پیج بھی شاید نہیں بنے گا. اس سے سربند بن سکتا ہے. ہاں اس سے سربند بن سکتا ہے، سربند کی سنت ادا ہو سکتی ہے. کچھ رومال ایسے ہوتے ہیں نا جو لوگ گلوں میں ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھو گا بڑے گمچے ٹائپ، یا جو رومال وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ 3 پیج اس میں باندھے جا سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کا بھی ہے، اگر سنت کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ وہ ادا اس کی ہو جائے گی. بہرحال تو اب یہ ہے امامہ کی جو ایک میں نے آپ کے سامنے ایک چیز عرض کی ہے. اب امامہ جو ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. اچھا، جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا کیف بھائی، اعظم بھائی، تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سر پر امامہ شریف باندھا، آپ کے سر پر امامہ شریف باندھا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے سر پر. تو یہ وہیں سے چلتا آیا. اچھا، اس کے بعد حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ ایک بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد انہوں نے امامہ شریف باندھا. اچھا، انہوں نے امامہ شریف جو باندھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سر پر جو نا کچھ ابھار تھا، جسے کہا جاتا ہے کہ سمجھے کہ ایک طرح کے 2 سینگ تھے ان کے سر پر.
چھوٹے چھوٹے، یعنی ایک ابھار جو تھا نا ان کے سر پر، جس کو دیکھنے والے کو تھوڑا سا سینگ ٹائپ کا محسوس ہوتا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھپانے کے لیے جو ہے نا وہ امامہ شریف باندھا کرتے تھے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی. تو یوں ایک ان کا بھی طریقہ رہا، پھر آگے چلتا چلا گیا، اور الحمدللہ پھر نبی پاک نے جب اس کو اپنایا سبحان اللہ تو اتنا مقبول ہوا کہ آج تک چلتے ہی چلا آ رہا ہے. تو امامہ شریف باندھنا نبی پاک کی سنت بھی ہے، بلکہ فرشتوں نے بھی امامہ شریف باندھا. جب بدر کے موقع پر ملائکہ نازل ہوئے سبحان اللہ، آج بھی جو بدر کے مقام پر ایک پہاڑ موجود ہے جبل ملائکہ سے کہا جاتا ہے، بڑا ہی پیارا، تو وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا، اور اس وقت فرشتوں نے جو ہے نا سر پر امامے باندھے ہوئے تھے. احد کے مقام پر جو فرشتے نازل ہوئے وہ بھی امامے کے ساتھ تھے، اور بھی دیگر مقامات پر جو اسلامی جو مارکے ہوئے اس میں جو فرشتے نازل ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نشاندہی کی کہ فرشتوں نے امامے باندھے ہوئے ہیں. اور ابھی آپ نے جو شروع میں ایک حدیث پاک بیان کی تھی کہ یہ فرشتوں کے تاج ہیں، سروں پر نبی پاک نے جب دیکھا نا امامے، فرمایا یہ فرشتوں کے تاج ہیں. تو یوں دیکھیں آپ، نبیوں کی سنت، سید الانبیاء ہمارے پیارے آقا کی سنت، فرشتوں نے اس کو باندھا ہے، اولیاء کرام نے باندھا، صحابہ کرام نے باندھا، اور آج تک الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہے. اچھا، مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے آپ دیکھیں الحمدللہ، تو ہمارے یہاں پر ایک سسٹم یہ ہے، ہمارے رواج یہ ہے کہ بہت اچھا ہے یہ کہ ہمارے یہاں پر ایک سر کو ڈھانپنے کا ایک جو نا وہ سسٹم ہے. ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ سر کو ڈھانپا جائے. یہ بھی ایک سمجھے کہ ایک عزت ہے اور ایک وقار اور ایک ادب اس میں زیادہ ہے کہ سر کو لوگ ڈھانپیں. کچھ لوگ ٹوپی سے ڈھانپتے ہیں، کچھ رومال ڈال لیتے ہیں، کچھ چھوٹا سا کپڑا ڈال لیتے ہیں نا، جیسے نماز پڑھنے جاتے ہیں. اب اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ سر کو ڈھانپنے کے لیے، سر کو چھپانے کے لیے بندہ امام شریف باندھ لے. اس سے یہ ہوگا سر بھی آپ کا چھپ جائے گا، اور نبی پاک کی پیاری پیاری سنت پر بھی آپ کا انشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے یہ تبصرہ تو کیا کہ امامہ باندھنا چاہیے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یوں فرشتوں نے بھی اس کو باندھا ہے، اور تاج بھی فرشتوں کے ہوا کرتے ہیں. تو اس کو باندھنے کے بعد کچھ نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کچھ نماز پڑھنے میں کچھ اضافہ زیادہ ملے، تو بھائی بات تو فائدے کی جائے گی، کچھ فائدہ ہے اس کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ امامے کے ساتھ 2 رکعتیں، امامے کے ساتھ کوئی بندہ 2 رکعتیں پڑھے تو امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں کے برابر، 27 کا بھی ایک حدیث پاک میں ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، پھر امامے کے ساتھ بندہ جمعہ پڑھے تو بغیر امامے کے 27 جمعوں کے برابر اس کا ثواب ہے. اس طرح کی مطلب روایتیں آپ کو حدیث پاک کے اندر کئی احادیث ملیں گی، یعنی صرف امامہ باندھنا اور اتنا ثواب مل جائے گا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. دیکھیں آپ جمعۃ المبارک کے مبارک دن کے اندر بندہ غسل کرنے کے بعد دیگر سنتیں اپناتا ہے. جمعہ کے دن تو ویسے ہی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جمعہ کے دن بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، پھر ان نیکیوں کا ثواب الگ ہوتا ہے، تو وہ سب ملا کر کے کتنا زیادہ ثواب بندے کو مل رہا ہوتا ہے. تو اگر اس انداز میں بندہ جمعہ پڑھے تو یعنی حالانکہ آپ دیکھیں کیا ہے، کیا بہت ایسا ہے نہیں کہ آپ کو بہت رقم خرچ کرنی پڑے گی، اس کو بہت باندھنا پڑے. اچھا، بعض لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں باندھنے کے اندر بھی کہ یار بالکل جو نا یہاں سے نوک نکلنی چاہیے اور جناب یہ کرنا چاہیے، تو اس کی زیادہ ضرورت نہیں. ظاہری بات ہے اگر ایسا لگتا ہے آپ کو کسی سے بندھوا لیں، یہ نہیں باندھ سکتے، نبی پاک کی سنت کے مطابق آپ باندھنا شروع کریں. آغاز تو کریں. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامہ شریف کس طرح باندھتے تھے؟ تو ہم نے فرمایا نبی پاک امامے کے کپڑے کو سر پر رکھ کر اسے گول گول گھماتے سبحان اللہ، اور اس کا ایک سرا جو ہے وہ اپنے سر پہ پیچھے کی جانب کھرس لیتے. ٹھیک ہے، اور نبی پاک ایک شملہ دونوں کندھوں کے درمیان ہوا کرتا تھا. تو یہ ایک کیفیت بیان کی ہے سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں گول گول گھما لیں آپ کی سنت ادا جائے گی انشاءاللہ، اور یوں آپ شملہ نکال لیں. اچھا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 شملے نکالا کرتے اور دونوں یہاں اپنے جو نا وہ آگے کی جانب لٹکا لیا کرتے. یہ بھی تھا. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک شملہ پیچھے ایک شملہ آگے. نبی پاک کے اس طرح کے پیارے پیارے انداز ہیں، تو امامہ باندھنا بہت آسان ہے اگر ہم اس سنت پر عمل کریں. اچھا، آئیے آخر میں، چونکہ گفتگو بہت لمبی ہو رہی ہے اور آپ نے لفظ ہی اتنا پیارا دیا ہے کہ من یہ کر رہا ہے بولتے چلے جائیں. تو اب میں آتا ہوں ہمارا جو نا امامہ کتنا ہونا چاہیے کم از کم، اس کی مقدار کتنی ہو. اچھا، ایک چیز آخر میں اور بتاؤں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کا نام بھی تھا، ایک پیارا نام. کیا بات ہے، کچھ کلر کا بھی آپ ذکر فرمائیے. کلر بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. نبی پاک کے مبارک امامہ شریف کا ایک نام بھی تھا، وہ نام کیا تھا بتاؤں گا. اور جو امامہ شریف باندھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا اور وہ بھی اس نبی پاک کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اپنے امامے کا نام بھی رکھنا شروع کریں. کیا بات ہے، اگر آپ کے پاس 3 امام ہیں نا، علی بھائی نے ایک نئی چیز بیان کر دی ہے تو ماشاءاللہ. نبی پاک کی یہ انداز تھا. نبی پاک اپنی چیزوں کے نام رکھتے تھے. نبی پاک کی جیسے آپ دیکھیں وہ جو اونٹنی ہے قصبہ اس کا نام ہے. نبی پاک کا جو دراز گوشت ہے اس کا نام جو یافور تھا، ہاں اس کا نام یافور ہے. ٹھیک ہے، اور بھی نبی پاک کی چیزیں، نبی پاک کی جو تھی مبارک تلوار سبحان اللہ، اس کا بھی نام تھا.
تو اس طرح کی اور بھی چیزوں کے نام تھے. نبی پاک کے امامے کا نام بھی تھا. اس سے پہلے بتاتا ہوں کہ امامہ کتنا لمبا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امامے کی لمبائی کم سے کم 2.5 گز ہو, 2.5 گز سے کم نہ ہو, اور 6 گز سے زیادہ نہ ہو. اچھا, یہ اب آپ دیکھ لیں, جب بھی امام شریف وغیرہ کا کبھی خریدنے جائیں آپ, یا گھر میں کپڑا ہے اس سے امام شریف بنا رہے ہیں آپ, تو کم سے کم 2.5 گز تو ہو, تاکہ وہ کم از کم 3 پیج جو میں نے عرض کیا تھا وہ جو باندھے جا سکے, کم از کم وہ باندھے جا سکے اچھے انداز سے, کم سے کم 3 پیج آ جائیں. اس سے کم ہوگا تو پھر وہ سنت پر عمل نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, تو کم سے کم 2.5 گز اور زیادہ سے زیادہ 6 گز ہو, اس سے زیادہ لمبا نہ ہو, اس کا انشاءاللہ خیال کرنا ہے. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امامہ شریف تھا اس کے مختلف رنگ بیان ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید رنگ کے امام شریف کو بھی نوازا ہے, سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کے امام شریف کو بھی سبحان اللہ اپنے سر پر زینت عطا فرمائی ہے, اس کو زینت بخشا ہے. اور نبی پاک جب فتح مکہ کے دن, جب سبحان اللہ ایک فاتحانہ شان کے ساتھ سبحان اللہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, تو نبی پاک کے مبارک سر پر کالے رنگ کا امام شریف تھا, بلیک رنگ کا امام شریف تھا. نبی پاک نے سبز بھی امام شریف باندھا ہے. نبی پاک نے اور بھی اس طرح کے کئی 7-8 کلر بیان کیے جاتے ہیں, تقریباً 7 کلر ہیں نبی پاک نے باندھے. تو ہم کسی بھی کلر کو انشاءاللہ سنت کی نیت سے باندھیں گے, اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. نبی پاک کا جو امامہ شریف تھا سبحان اللہ, ایک امامہ شریف, اس کا نام کیا تھا؟ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امامے کا نام صحاب تھا. صحاب, جسے نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ. تو یہ ایک نبی پاک کے امامے کا نام صحاب بھی تھا. میری ابھی بیٹھے بیٹھے نیت بنی ہے کہ انشاءاللہ میرے سر پہ جو امامہ ہے, میرے پاس تقریباً 3 یا 4 امامے ہیں اس وقت, تو ابھی سر پہ جو امامہ ہے انشاءاللہ میں اس میں نشانی بھی لگا لوں گا, اس کا نام آج سے صحاب رکھوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور دیگر جو امامے ہیں 3-4 مزید, اس پہ بھی انشاءاللہ میں ان کے کوئی نہ کوئی نام رکھوں گا. تو جو اگر ہم بھی نبی پاک کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے ہے نا, کبھی سے گھر میں آپ کو امامہ شریف پہننا ہے تو آپ گھر والوں سے اپنی امی سے یا گھر بچے کی امی سے کبھی کہنا ہو بھی امامہ شریف, تو وہ صحاب دے دیجئے ہیں, یا کوئی اور نام رکھ لیں آپ, شمس ایک نام رکھ لیں, یا جو بھی آپ رکھنا چاہیں والا امامہ شریف دے دیجئے. لیکن نبی پاک کی ادا بھی ادا ہوگی اور ایک سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع ہوگا. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, بہت اچھا ذکر ہو چکا ہے امامہ شریف پر. ایک لاسٹ میں بات امام شریف سے ریلیٹڈ کرنا چاہوں گا کہ اب بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, راستے میں آپ علی بھائی چلتے ہوں گے تو کئی لوگ امامہ شریف بنوا بھی لیتے ہیں کہ حضرت آپ نے امامہ باندھا ہے, میرے باندھ دیجئے. تو میں نے تو کثرت سے بہتوں کے امامے باندھے ہیں ماشاءاللہ, آپ نے بھی باندھے ہوں گے. تو یہ امامہ شریف لینا ہے, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ امامہ شریف کہاں سے لیا جائے اور کیسا لیا جائے, یہ کیسا ہوتا ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ کو مل جائے گا. دعوت اسلامی انڈیا کا جو مکتب ہے جہاں آپ کو کتابیں ملتی ہیں, بکس ملتی ہیں, وہاں پر آپ جائیں گے, امامہ شریف مانگیں گے تو آپ کو وہاں مل جائے گا. اچھا, اگر آپ کے قریب مکتبۃ المدینہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی اسباب ایسے نہیں بن پاتے کہ آپ وہاں نہیں جا پاتے, تو آپ مارکیٹ میں جائیں. مارکیٹ میں جانے کے بعد آپ سوتی جو کاٹن ہوتی ہے نا, تو وہ بالکل باریک کاٹن, ایسی کاٹن جس سے نا آمنے سامنے کا دکھ سکے, یوں آمنے سامنے سے مراد یعنی ٹرانسپیرنٹ ہو, اس کے پیچھے سے نا آپ کو دکھ سکے, اتنا باریک ہوگا تو زیادہ بہتر رہے گا. اگر موٹا بھی ہے تب بھی چلے گا, مسئلہ نہیں ہے. جتنا آپ باریک لیں گے کاٹن کا, سر پہ باندھنے میں آسانی رہے گی, آسانی بھی رہے گی, اور اس سے جو ہے نا آپ کو یوں سمجھ لیں کمفرٹیبل فیل ہوگا, اچھا فیل ہوگا آپ کو. تو آپ کو باریک کپڑا لینا ہے. اور اگر جیسے علی بھائی نے ذکر کیا ہے کہ کتنے گز ہو علی بھائی, کم سے کم 2.5 گز, کم سے کم 2.5 گز ہو, تو یوں کر لیں. یا اگر یوں سمجھ نہیں آتا ہے تو کم سے کم 3.5 میٹر لے لیں یا 3 میٹر لے لیں, تو 3 پیج آپ کے جو ہے نا وہ بند جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, یہ 5 الفاظ تو ایسے زبردست ہے علی بھائی, تبصرہ اس پہ ان میں سے ایک لفظ پہ ہوا, ماشاءاللہ مزہ آ گیا. اگر انہی الفاظ کو ہم آپ کو دیں تو اس میں سے آپ کون سا لیں گے؟ ویسے تو ہر مسلمان کو یہ 5 سنتیں اگر اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کی زندگی جو ہے سنتوں بھری ہو جائے. لیکن ایک سنت ایسی ہے کیب بھائی کہ اگر وہ نہ اپنائی جائے نا, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سنت اپناتا ہے بندہ تو ثواب ملتا ہے, نہیں اپناتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن ایک ایسی سنت ہے کہ اگر اس نے وہ نہیں اپنائی, بندے نے نہیں اپنائی, تو اس کو گناہ بھی ملے گا. یعنی وہ سنت کی جو واجب کے درجے میں رکھی گئی ہے, وہ سنت ہے داڑھی شریف. بندہ اگر یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اتنی پیاری سنت ہے, آپ ذرا تصور کریں, کبھی ذہن میں لائیں. کیب بھائی, علی بھائی, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بندہ جو ہے نا سامنے لے کر آئے نا, کہ جس سے عشق کرتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, تو آخر ان کا انداز کیا تھا, وہ
مطلب وہ چیزیں کس انداز کی کیا کرتے تھے. تو جنہوں نے تو خواب میں دیکھا تو ان کے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. لیکن ویسے بھی اگر انسان دیکھے تو جو روایتوں کے اندر لکھا گیا، جو ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ، سر پر امامہ شریف اور چہرے پہ داڑھی شریف اور زلف مبارک کی سنت، اتنا حسین چہرہ. تو اس طریقے کا بندہ جو ہے اپنی زندگی میں بھی اپنانے کی کوشش کرے، ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرے. اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی شریف، یہ اتنی عظیم سنت ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے وہ واجب کے درجے میں رکھی گئی ہے. بندہ اگر داڑھی کٹواتا ہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور یہ کام جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. تو انسان کو ایک تو ہوتا ہے نا، بندہ داڑھی رکھتا ہے تو ایک پروقار شخصیت انسان لگتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے بندہ. کہ آج کل نوجوان میں بھی دیکھیں، جن نوجوانوں کی داڑھی نہیں ہوتی تو ان کے چہرے بھی تھوڑا عجیب سے لگتے ہیں، تھوڑا کیا پورے عجیب لگتے ہیں، مطلب اجڑا چمن لگ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. یعنی بچوں کے چہرے دیکھ لیں اور جوانوں کے چہرے دیکھ لیں، بچوں کے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں تو جوانوں کے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں، تو وہ یوں سیم اس طریقے سے لگ رہے ہوتے ہیں. کچھ روحانیت بھی نہیں ہوتی، نورانیت بھی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو انسان جو ہے نا ایک پروقار شخصیت بھی، لوگوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے الحمدللہ. اپنے مذہب کے علاوہ دیگر مذاہب نے بھی جو ہے وہ جو ہے داڑیاں رکھنا شروع کی، کیونکہ داڑیاں جو ہے وہ کچھ لوگ شوق کی وجہ سے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اچھا چہرہ لگتا ہے. خیر، ہماری نیت جو ہونی چاہیے وہ مسلمان کی سنت والی ہونی چاہیے. داڑیوں کے اندر بندہ کنگا بھی کرے اور صاف صفائی ستھرائی کے ساتھ بھی رکھے. اور ایک یہ چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی کچھ لوگ داڑھی تو رکھتے ہیں، زلفیں بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کو دیکھنے کے بعد نا انسان کا ذہن یہ بنتا ہے نا کہ بس داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے. بھائی داڑھی رکھ تو لی لیکن اس کا خیال ہی نہیں ہے. داڑھی رکھ لی لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کئی طریقے کی چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی نہ اس کے اندر تیل لگایا ہے، نہ صفائی کی ہے، نہ کنگا کیا ہے. اور کنگے کے حوالے سے ایک روایت جو ہے وہ میں نے پڑھی. حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر داڑھی میں کنگا کرنا، اس سے قرض چڑھتا ہے بندے کے اوپر. بندے کے اوپر قرض چڑھ رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے. اور بندہ جب بیٹھ کر داڑھی میں کنگا کرتا ہے نا تو قرض اتر رہا ہوتا ہے، قرض جو ہے نا اس کا ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو یوں بھی جو ہے وہ ایک وظیفہ مل جاتا ہے بندے کو کہ بھائی بندہ جو ہے وہ داڑھی کے اندر کنگا اگر کرتا ہے تو بیٹھ کر کرے، انشاءاللہ اس کا قرض بھی دور ہوگا. اور یہ اتنی پیاری سنت ہے کہ ایک شاعر نے بڑے درد بھرے انداز میں اپنے شعر میں کہا تھا کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے. یعنی سرکار کا عاشق بھی ہے بندہ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ انداز کو بھی بندے نے پڑھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے. کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. یعنی عشق کا الفاظوں سے اظہار ہو رہا ہے، باقی چیزوں سے اظہار ہو رہا ہے، لیکن انداز سے اظہار نہیں ہو رہا. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ، اگر علی بھائی کو کوئی دیکھے یا آپ کو کوئی دیکھے تو ظاہر سی بات کہے گا کہ ماشاءاللہ کتنے نیک اور مسلمان ہیں. عاشق رسول بھی کہے گا، کیونکہ داڑھی بھی ہے، سر پہ امامہ شریف بھی ہے، اور زلف مبارک کی سنت بھی بندے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طریقے کا سامنے ہو انسان تو عاشق رسول سے کہا بھی جاتا ہے. الفاظوں کے ساتھ ساتھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ کتنا زبردست عاشق رسول ہے. تو ہمارے الفاظوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کرداروں کے اندر بھی اگر سنت رسول ہوگی نا تو ہم بھی انشاءاللہ کامیاب عاشق رسول. دنیا میں تو یوں داڑھی کے طور پر ہم مسلمان دور سے دور دیکھنے والے کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں. تو کاش ایسا ہی ہو کہ داڑھی ہمارے جو ہے نا چہرے پہ سجی ہو، قبر میں بھی فرشتے آئیں تو وہ بھی پہچان لیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور کا غلام ہے. تو انشاءاللہ اس کی یہاں پر کہ بھائی داڑھی ہونی کتنی چاہیے یہ بھی ضروری ہے. داڑھی جو ہے وہ ایک مشت ہونی چاہیے. ایک مشت سامنے سے، ایک مشت دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے جو ہے نا وہ ایک مشت داڑھی ہو. اس کے بعد اگر بال ایکسٹرا ہیں تو اس کو کاٹا جا سکتا ہے. داڑھی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ جو ہماری آنکھ ہے، آنکھ کے سیدھ والی جو ہڈی ہوتی ہے، اور جہاں سے کان کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے لے کر کے ایک کان کی ابتدا سے لے کے دوسری کان کی ابتدا تک اتنا یہ جو ایریا ہے یہ سارا کا سارا داڑھی ہے. کچھ لوگ بال کٹوانے میں اتنی بے احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بال یہاں تک کٹوا لیتے ہیں. اب وہ ان کی جو لو ہوتی ہے، کان کی لو کے نیچے بھی بال کٹوا رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ داڑھی کٹوانے کے حکم میں بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اس پہ بھی انسان کو دھیان دینا چاہیے. واقعی میں. اور پھر یہ جو بیچ میں جو ہونٹوں کے نیچے اس کو بجی بولتے ہیں. بجی بولتے ہیں. اس کو جی بجی کہتے ہیں، اور اس کو بھی نہیں کٹوانا ہے. یہ بھی داڑھی میں شامل ہے. اس کو بجی کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کچھ اور کہتے ہوں، میں تو یوں کہہ دیتا ہوں ہونٹوں کے نیچے کے جو بال ہیں تھوڑے سے، یہ بھی داڑھی ہے، اس کو بھی نہیں کٹوانا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو. مونچھیں کتنی پست ہونی چاہیے انسان کی؟ مونچھیں اتنی پست ہونی چاہیے کہ اوپر والے ہونٹ کا سرا نظر آنے لگے. یعنی وہ بال ہونٹ پر نظر نہ آئیں،
اوپر والے ہونٹ پر نظر نہ آئے، اتنی پست ہونی چاہیے انسان اگر کی کوئی مونچھیں۔ جڑ سے ہی ختم کر دیتا ہے تو جڑ سے ختم بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ دوسرے جو ہے مذہب والوں کی بھی علامت بن جایا کرتی ہے، لیکن انسان کو مونچھیں رکھنی چاہیے، لیکن اتنی پست رکھنی چاہیے کہ جیسا حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مونچھیں انسان کو پست رکھنی چاہیے اور داڑھیوں کو معافی دینی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی ہے داڑھی شریف رکھنے کی یا نہیں سجائی ہے تو وہ نیت کر لینا یار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا حکم ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے کہ ہم داڑھی کو رکھیں اور مونچھوں کو پست کریں، ان کو چھوٹا رکھیں۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی بھلائیاں ملیں گی۔ FGN چینل کے ناظرین 2 سیگمنٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اب بچا ہمارا لاسٹ سیگمنٹ جس میں بڑا مزہ بھی آتا ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اور ویسے شامل تو اس میں نہیں ہوتا ہوں، دونوں حضرات ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھ کر جو ہے نا مزے لے رہا ہوتا ہوں، لطف اٹھا رہا ہوتا ہوں۔ تو آپ کو بھی میرے جیسا کردار ادا کرنا ہے، آپ کو دیکھ کر مزے اٹھانا ہے، سن کر مزے اٹھانا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پہچان بتاؤ تو مانے۔ جی علی بھائی، آپ سے آغاز کریں سوالات کا یا کسوٹی کا؟ جیسا آپ چاہیں، اعظم بھائی کو اختیار آپ کو۔ کیا کہتے ہیں اعظم بھائی؟ آج آپ پر چھوڑا، پہلے کس کو اسٹارٹ کرنا ہے؟ جیسا چاہیں تو ویسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے اعظم بھائی کو مرادی شے، یعنی یوں کہ ایک شے سوچنی چاہیے، اچھا، پھر مرادی شے تک آپ پہنچ جائیں۔ صحیح۔ اچھا، FGN چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں گیسٹ میں سے ایک گیسٹ کو کچھ سوچنا ہوتا ہے، یا تو کتاب کا نام ہو یا A to Z کوئی بھی مبارک چیز ہو جو مشہور ہو، جس کو آپ بھی جانتے ہوں یا یوں سمجھ لیں اکثر لوگ اس کو جانتے ہوں، ایسا نام سوچا جائے گا۔ سامنے والے گیسٹ کو 11 سوالات دیے جاتے ہیں جس پر ان کو جوابات دینے ہوتے ہیں اور اس تک پہنچنا ہوتا ہے سوال کے انداز میں۔ تو دیکھیں یہ کس طرح ہوتا ہے، آپ بھی اس کو اپنے گھر پر کر سکتے ہیں اور یہ کرنا بھی چاہیے، اس سے ذہن بھی کھلتا ہے اور ایک دلچسپی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو اعظم بھائی کچھ سوچ لیں آپ۔ چلیں جی، سوچ لیا میں نے۔ تھوڑا مشکل سوچا ہے آسان سوچا ہے؟ آسان ہی ہے، آسان مطلب ویسے تو ماشاءاللہ علی بھائی اتنا بھی آسان نہ ہو کہ وہ دلچسپی پھر برقرار نہ رہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، جی سوچ لیا۔ جی علی بھائی ماشاءاللہ۔ 10 سوال کرنے ہیں آپ نے، 11ویں پہ آپ کو جواب دینا ہے۔ اچھا، چلیں پہلا سوال یہ ہے اعظم بھائی سے، کیا وہ انسان ہے؟ نہیں، انسان تو نہیں ہے۔ انسان نہیں ہے، اللہ اکبر۔ پہلا سوال ہو چکا چلیں ہے۔ بھائی، انسانوں کو تو خارج کر دیا اس میں سے۔ کوئی کتاب؟ جی کتاب، جی کتاب ہے، کتابوں کے دائرے تک آ گئے ہیں الحمدللہ۔ بہت جلدی آ گئے ہیں علی بہت بھائی۔ جلدی ابھی آ کہاں، گئے۔ ابھی تو کتاب، اور بھائی دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں ماشاءاللہ۔ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، وہ روشن قلب کہا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے اس کو، جو سامنے والے کے خیالات کو پہچان لے۔ یا چلے میں اس کو سوچ کر تھوڑا سوچ رہے تب تک ہم سوچ لیں۔ جی جی، ہم لوگ سوچ آپ بھی سوچیے، اعظم بھائی بھی سوچے تب تک۔ چلیں، تو یہ انسانوں میں سے نہیں ہے، کتاب ہے وہ۔ جی، 2 2 سوال ہو ہیں۔ چکے۔ چلیں نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا وہ کتاب اردو میں ہے؟ مطلب نہیں، اردو میں نہیں ہے۔ اچھا، وہ کتاب اردو میں نہیں ہے، اردو میں ہے ہی نہیں تین کتاب سوال وہ۔ ہو گئے۔ اردو میں نہیں ہے۔ وہ کتاب اردو میں ملتی ہی نہیں ہے، یہ یوں سمجھ لیں مشہور نہیں یعنی ہوگی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہو، کسی اور زبان میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ترجمے وغیرہ یعنی کیے اصل جاتے وہ ہیں۔ جو ہے وہ اردو میں نہیں ہے، اصل اردو میں نہیں ہے۔ وہ جو اصل جو ہے کتاب اصل اردو میں نہیں ہے۔ 3 سوال ہو چکے ہیں۔ 3 سوال ہو چکے۔ کیا وہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے؟ نہیں، اللہ پاک کی طرف سے نازل کر دی ہے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ 3 سوال نہیں ہوئے بلکہ 4 سوال ہو چکے ہیں، اور 3 صحیح تھے اور چوتھا سوال صحیح۔ کا ثواب یہ تھا کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کی ہوئی نہیں ہے، اور ہے اردو میں بھی نہیں ہے۔ کیا وہ کتاب عربی میں ہے؟ جی، عربی میں ہے۔ 5 سوال ہو گئے۔ عربی میں ہے، عربی میں ہے وہ کتاب، اردو میں نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے نازل کی ہوئی بھی یعنی 2 نہیں۔ سوال آپ کے صحیح تھے، ٹھیک اور ہے۔ 3 پھر نہیں چلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک تو پہنچ گئے، کتاب ہے وہ۔ جی جی، کیا اس کتاب کو محدثین میں سے کسی کی طرف منسوب ہے وہ؟ یعنی حدیث پاک کی کوئی کتاب ہے وہ؟ جی الحمدللہ، حدیث پاک کی کتاب ہے۔ حدیث پاک کی کتاب ہے۔ جی، کتنے سوال ہو کیونکہ گئے؟ شرط 6 پہلی سوال ہو تھی گئے۔ کہ بھائی مشہور لینا ہے۔ جی جی چلیں، ماشاءاللہ، 6 سوال ہو گئے۔ حدیث پاک کی مجھے ماشاءاللہ تو لگتا ہے اب نام لے دینا چاہیے آپ کتاب کو ہے۔ ڈائریکٹ۔ حدیث پاک کی بھی ماشاءاللہ مشہور کتابیں ہیں، حدیث پاک کی اور بھی کتابیں ہیں ماشاءاللہ۔ بالکل ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا، وہ کتاب کیا درس نظامی عالم کورس کے اندر شامل ہے، یعنی پڑھائی جاتی ہے؟ حدیث پاک کی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہاں شامل پڑھائی ہے۔ جاتی ہے۔ جی۔ 7 7 سوال ہو گئے ماشاءاللہ۔
اچھا کیا وہ کتاب جو ہے اب سوالات بن نہیں رہے، مطلب میں ڈائریکٹ نام لے دوں؟ ہاں چلیں جی ڈائریکٹ نام لے لیں، ماشاء اللہ علی بھائی جلدی پہنچ جاتے ہیں. نہیں لے لینا. چلے میں مزید 2-3 سوال سے پوچھ جاتا ہوں، ہوتا بھائی مشہور بھی ہو اور بھی نام ہے. کیا ویسے بھی کون سے نمبر کٹنے ہیں آپ کے، یا کوئی وہ گھاٹا ہونا ہے؟ نام لے دیں گے تب بھی صحیح ہے. اچھا وہ جو کتاب ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ عالم کورس کی سب سے آخری جو کلاس ہے دور حدیث، اس میں پڑھائی جاتی ہے وہ خاص طور پر؟ دورۃ الحدیث میں پڑھائی جاتی ہے. اب دورۃ الحدیث ہے تو کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہوں گی. پڑھائی جاتی ہے. دورۃ الحدیث میں تو کئی ساری کتابیں. بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد پڑھائی جاتی ہے، ترمذی پڑھائی جاتی ہے، اور بھی کتابیں ہیں. تو اب ظاہری بات ہے 4 آپ نے سوچ لیا، ہو سکتا ہے علی بھائی انہوں نے اعظم بھائی نے وہ ایک کو نہ سوچ کے 3 میں سے کوئی لے لی ہوتی تو تب. نہیں ابھی جو لے لیا ہے وہ تو نہیں جو بھی ہے ابھی نام میں لوں گا نا. ابھی صحیح. میں نے لیا ہے 4 سوال باقی ہے، میں چاروں کتابوں کا نام لے. 8 سوال ہو چکے ہیں. 2 سوال باقی ہیں. ٹھیک 2 ہے. باقی ہیں. اچھا اس کتاب کو جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے آگے نام کے جو نا صحیح بھی لگتے ہیں، زیادہ طور پر لوگ بولتے ہیں تو صحیح. جی یہ صحیح ہے جو میں بول رہا ہوں؟ صحیح ہے. کیا اچھا بات ہے. آخری سوال ہو گئے. آخری سوال ہے کیا اس کتاب کا مرتبہ آسمانی کتابوں کے بعد، یعنی کتاب اللہ کے بعد جو ہے سب سے بڑا کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے بڑا اس کا مرتبہ ایسا کچھ ہے؟ ماشاء اللہ صحیح. کیا بات ہے. 10 جواب ہو گئے ہیں اور قریب کیا پورے علی بھائی پہنچ چکے ہیں. آپ کی جو مرادی کتاب ہے، مرادی شے ہے، اس کا نام ہے بخاری شریف. کیا بات ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. عوام میں بھی مشہور ہے، خواص میں بھی مشہور ہے. الحمدللہ بالکل ماشاءاللہ مشہور ہے. بہت پیاری کتاب ہے، اور اس کی اہمیت کو اسی بات سے آپ سمجھیں کہ بھائی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے بعد جو سب سے صحیح کتاب جس کو علماء فرماتے ہیں وہ بخاری شریف ہے. تو اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ پاک کی جو کتابیں ہیں ان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ یہ کتاب رکھتی ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. بخاری شریف بھی ہم جو ہے نا وہ پڑھیں. اب خود تو عوام تو ہر ایک نہیں پڑھ سکتی ہے، تو علماء کرام سے پڑھیں، اس کو سمجھیں. اور ہمارے ایف جی این چینل کا بھی کوئی پروگرام وغیرہ آتا ہے، درس بخاری آتا ہے نا ماشاءاللہ، تو اس کو بھی اگر دیکھیں گے ناظرین، شاندار سلسلہ ہے وہ. درس مشکات آتا ہے. اسی طریقے سے حدیث پہ دیکھیں تو ایک خوشبو حدیث آتا ہے. خوشبو حدیث بھی ماشاءاللہ آتا ہے. اس میں بھی کئی بخاری شریف کی حدیث ہے ماشاءاللہ ہمارے اعظم بھائی اور ساتھ میں صوبان بھائی شامل کرتے ہیں. اچھا پھر اس میں علی بھائی یہ بھی ہے نا کہ اگر یوٹیوب پہ کوئی جا کے سرچ کرے درس بخاری تو 10 طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. صحیح ہے. جو الگ الگ انداز میں اس کی تشریح بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اب سنیں کس کو؟ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو نہیں سننا ہے. حدیث پاک بیان کر دی، اب لوگ اس کے مطلب بعضوں کا اپنی طرف سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہمارے عاشقان رسول علماء ہیں، دعوت اسلامی سے جو وابستہ ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام مفتیان کرام ہیں، آپ ان کو سنیں. ہمارے دیگر جو علماء علیہ سنت ہیں ماشاءاللہ، جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا پرچار کرتے ہیں، جو صحیح طریقے سے ماشاءاللہ حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی ہم باتوں کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکت نصیب. کیا بات ہے. اچھا اس کا اگر بخاری شریف کو لکھنے والوں کا بھی نام اگر آپ حضرات میں سے کوئی بیان فرما دیں تو ان کا نام محمد بن اسماعیل بخاری ان کا نام ہے اصل، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین نام بھی یاد رکھیے، محمد جن کو بن امام بخاری اسماعیل. کہا جاتا ہے عام طور پر، امام بخاری. امام بخاری کہتے ہیں لیکن اصل ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے. اور آپ بخارا کے رہنے والے تھے. آپ نے ایک کتاب کو تحریر فرمایا ہے جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی علی بھائی کیا سوچ رہے ہیں یا سوچ چکے ہیں؟ چلیے میں سوچ لیتا ہوں انشاءاللہ. سوچ ایسے بہت مشہور ہیں انشاءاللہ جو میں سوچوں گا. لیکن علی بھائی نے کچھ تھوڑا ٹویسٹ لے کر آتے ہیں. اعظم بھائی بالکل نارمل دے دیتے ہیں، آسان سا بالکل نا. اعظم بھائی سب کا خیال رکھتے ہیں نا بھائی، عوام ماشاءاللہ سب کا. تو آپ یعنی یوں سب کا خیال نہیں رکھتے؟ سب کا خیال رکھتے ہیں ہم بھی. اچھا ہم بھی سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن سب کا انداز اپنا اپنا. اچھا خیال رکھنے کا انداز الگ ہے. چلیں جی سوچ چکے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے کتنا ٹائم لگا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے چلیں میں نے سوچ لیا. چلے جی میں نے سوچ لیا. آپ کے لیے بھی 10 سوال ہیں، 11ویں پہ جواب دینا ہے آپ نے. اوکے. کیا آپ کی مرادی شے انسانوں میں سے؟ جی نہیں. پہلا ہی جواب غلط. سارے انسان الگ. بہت مشہور ہے انشاءاللہ. آپ اچھا میرے پہنچ جائیں گے، ناظرین بھی پہنچ جائیں گے. کیا آپ کی مرادی شے فرشتوں میں سے؟ نہیں. اچھا جی. انسانوں میں سے بھی نہیں، فرشتوں میں سے بھی نہیں. چلیں جی کتابوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرادی شے کتابوں میں سے نہیں. نہیں ہے. چلیں جی کتاب بھی کتابیں الگ ہو گئی نہیں، ہیں. انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں. 3 سوال ہو چکے ہیں آپ کے جناب. کیا اس کا تعلق کسی نبی سے ہے؟ نبی سے تعلق ہے.
ताल्लुक़ है। 4 सवाल हो गए. नबी से ताल्लुक़ है, ना फरिश्ता, ना इंसान, ना किताब. निस्बत से शय मुमताज़ हो जाती है, निस्बत बिल्कुल, होगी तो बिल्कुल, मुमताज़ होगी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और मशहूर है, मशहूर भी है माशाल्लाह। नबी से निस्बत है उसको. नबी से निस्बत है। कितने हुए? 6 सवाल. नहीं भाई, 4 सवाल. 4 हुए. हुए. नबी से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम से निस्बत है. 5वां सवाल कीजिए. क्या वो चीज़ अभी मौजूद है? क्या वो चीज़ अभी मौजूद है? बज़ाहिर देख सकता है इंसान। अभी तो अब मैं क्या कहूँ इस सवाल के जवाब में. मौजूद है ज़ाहिरी कैसे भी तौर पर तरीके अभी से देख कोशिश- सकता है. ज़ाहिर- अगर आज़म ज़ाहिरी- भाई अभी देखना चाहें तो यूँ दुनियावी असबाब के नहीं, सबब देख सकते हैं. हो सकता है मैं देखना चाहूँ लेकिन मैं देख ना पाऊँ, लेकिन ज़ाहिरी असबाब ना हो। मुमकिन है वो चीज़ मौजूद हो. मुमकिन है कि वो चीज़ मौजूद हो। ये कैसा सवाल है अली भाई? सही मुमकिन है मौजूद हो, तो ये तो ना. लेकिन बहुत ज़्यादा इतना वो मतलब ऐसा नहीं कि उसकी होता है. मौजूदगी का इल्म ज़्यादा हाँ, मशहूर नहीं है। इतना चलें, मशहूर 5 नहीं कि सवाल वही हो चीज़. गए जी. चलें जी। कितने सवाल हो गए? 5 सवाल. नाज़रीन, क्या चीज़ हो सकती है? क्या आप सोचें. उस चीज़ को हुजूर से मोहब्बत है? उस चीज़ को हुजूर से मोहब्बत है. सब चीज़ों को हुजूर से मोहब्बत है. होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 6 चीज़ मिल गई सवाल हो तो, गए. यानी मोहब्बत के मुतालिक कोई चीज़ मशहूर हो, उसकी कोई वाक़या नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीज़ नबी पाक से मोहब्बत करती हो. यानी नबी पाक से जिस चीज़ को निस्बत हो गई वो तो आलच हो गई, लेकिन ऐसा कोई वाक़या मशहूर नहीं कि वो नबी पाक से उसको मतलब एक मोहब्बत वाला एक जो चीज़ें है. 6 सवाल हो कोई गए. वाक़या इस तरह का तो मेरे जहन में नहीं है. हो सकता है कोई ऐसा भी हो वाक़या, लेकिन मेरे जहन में मशहूर भी नहीं है कोई इस तरह का वाक़या. क्या वो चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस से ताल्लुक़ रखने वाली है? नबी पाक के जिस्म का हिस्सा मतलब कोई जी जी। नहीं. जिस्म का हिस्सा न इंसान है, न फरिश्ते हैं, न किताब है. कितने सवाल हो गए? 7 सवाल हो 7 गए. सवाल हो चुके हैं. 3 8 सवाल 9 बचे 10 हैं. 3 बाकी हैं. पहुँच 3 जाएंगे हो बाकी सकता हैं. है. नाज़रीन भी सोचें कि क्या है वो चीज़. हो सकता है कि नाज़रीन पहुँच अगर जाए. एक सवाल मैं इनको देना चाहूँ तो आखिर दे में सकता हूँ. आखिर में दे सकते हैं. अभी नहीं दे. सवाल दूँ बस. मैं पहुंचा थोड़ी हूँ ना. आपने मुझे बताया है ना, ये स्क्रिप्टेड है. जी जी जी. जब ये अगर नहीं पहुंच पाते हैं अच्छा. तो आप इशारा दे दीजिएगा. चलें जी भाई, अभी अभी रहने दीजिए। 2 सवालों करने दीजिए, फिर 10वां सवाल जो करेंगे तो आप दे दीजिए इनको. तो फिर तो बचा ही कुछ नहीं. तो सवाल हो गया ना, वो जवाब दे देंगे, मैं जवाब दे क्या दूंगा. उस चीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया है, कभी यूज़ किया हो? नबी पाक से निस्बत है. नबी पाक की इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया हो, यूज़ किया हो उसको? जी जी. यूज़. हाँ, मतलब नबी पाक के समझे कि यूज़ में वो चीज़ थी. सही है जी. कितने सवाल पहुँच हो गए गए? ना? 8 सवाल हो चुके हैं. क्या भाई पहुँच रहे हैं शायद? मैं इसीलिए अच्छा. बोल रहा था एक सवाल आपकी तरफ में चले बढ़ा. फिर आप एक सवाल करें ना आखिरी. नाज़रीन भी पहुँचे हैं तो भाई क्या है. 8 सवाल हो चुके हैं. क्या वो चीज़ 2 बाकी हैं. मार्के में इस्तेमाल होती है? मार्के में मार्के में मुमकिन है नबी पाक ने इस्तेमाल की हो, मार्के के अंदर भी उसको. सही है। 9 सवाल हो चुके हैं. पहुँच गए ना? माशाल्लाह। माशाल्लाह. मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं वहाँ पहुँचा भी हूँ नहीं ये भी भी हो पहुँचा. सकता है. मार्के में ना बहुत भाई. सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि जिसकी इन्होंने ज़रूरत तो पड़ती है। इंसान का ही जिक्र किया था ना, और किताबों का जिक्र किया था. मार्के में तो बहुत सारी यूज़ होती हैं चीज़ें. नबी पाक ने शुरू उसको में मार्के में सवाल हुआ इस्तेमाल किया हो, मुमकिन है. लेकिन शायद मैं वहाँ चला गया हूँ, पहुँच चुका हूँ जी. अच्छा, जी। आखिरी सवाल है अब. आखिरी सवाल है या नाम आखिरी बताना सवाल है? है. आखिरी सवाल है. आप चाहें तो आखिरी सवाल सवाल आप है, देना फिर नाम चाहते हैं? 9 सवाल हो चुके हैं. 10वां सवाल है. आखिरी सवाल आप कर लीजिए, फिर नाम मैं इंशाल्लाह नाम बता दूँ। क्या वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारियों में से हैं? ले लो नहीं, सवाल. ये सवाल असल में उस वक्त बन सकता था कि जब शुरू में एक सवाल नहीं होता कि वो भी मौजूद है कि नहीं. मौजूद है. सवारी होगी तो अब तक तो कहाँ मौजूद होगी. मैंने कहा मुमकिन है मौजूद हो, मुमकिन वो. लेकिन मुमकिन है सवारी मौजूद सवारी तो खैर या मौजूद यूं है. कर लें, क्या वो जान वाली चीज़ है, तो अगर आप लेते तो सवाल ये आपका सवाल जो नहीं था वो हो चलें गया आप ना है. लें भाई. मैंने ये बढ़ाने की सवाल- कोशिश की, अब नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं. नहीं लेंगे सवाल पे. नहीं ले नहीं, ये वाला ठीक है, सवाल चले चले ठीक है. ठीक है. क्या उस चीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों से इस्तेमाल फरमाया, मतलब हाथ में आने वाली चीज़? उस चीज़ को हाथ में भी ले सकते, हाथ में भी लेते हैं. सही है. नबी पाक ने उसको मतलब उसको हाथ में लिया है. 10 सही। सवाल हो चुके हैं. अब जवाब 10 दो. सवाल अब हो आप चुके इशारा दे दीजिए, मैं जवाब चलिए. बता देता हूँ इंशाल्लाह। इशारा इतना है प्यारा सा, नाज़रीन होता है आप फ़ौरन पहुंच जाए. आप भी पहुंच जाए शायद. अब शायद अब पहुंच ही जाएंगे आप. यार मैं क्या, बहुत आसान इशारा हो जाएगा शायद ये. दे दो सही है, इशारा. कोई बात नहीं ना. अब बचा ही क्या. उसका अभी इस प्रोग्राम में तज़किरा हुआ है कुछ देर पहले. सही जी है। सही है. पहुँच गए हो गए अब तो. पहुंच गए. हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शमशीर बेनयाम, शमशीर तलवार. बेनियाम.
آپ کا جواب بالکل غلط ہے. مجھے معلوم تھا اس لیے میں چپ بیٹھا تھا بالکل. اللہ اکبر اللہ اکبر. کا جواب غلط ہو گیا ہے. اس پروگرام میں کہاں تذکرہ ہوا شمشیر کا؟ شمشیر کا ذکر اچھا ہوا. شمشیر کا تذکرہ ہوا تھا, ہاں ٹھیک ہے. لیکن واضح طور پہ جس لیکن کا وہ نہیں نام ہے. لے کے تبصرہ کیا, جس کا ذکر کیا, وہاں نہیں پہنچے آپ. تذکرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری چیزوں کا ہوا ہے آج. میں نے اب چل ایک آخری اشارہ دیتا ہوں, میں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے. تفصیل سے آپ نے کلام کیا ہے ماشاء اللہ. اب تو پہنچ گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. مشہور ہے کہ بہت نہیں؟ ساری مشہور ہے نا, یعنی اس طور پر مشہور ہو گیا کہ ابھی ہم نے ماشاء اللہ اس پہ اتنا گفتگو کر دی. میں نے باقاعدہ نام بھی لیا اس کا, نبی یعنی پاک کا. 5 سوال میں تو پہنچ چکے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے, وہ رکھتی چیز. ہے. کیا بات ہے. چلے آدم نسبت رکھتی ہے. پھر آپ نے کہا اس کو مارکے میں استعمال کی ہے, تو ممکن ہے استعمال کی ہو نبی پاک نے. سر پہ تو ظاہر سی بات ہے نبی پاک صحیح رکھا کرتے تھے. پھر آپ نے کہا کہ ہاتھ, اس کو ہاتھ میں بھی لیا جاتا ہے, تو باندھنے کے تو ہاتھ میں لے کر, ظاہر سی بات ہے. یوز تو خیر ہاتھ سے, وہ تو ہاتھ سے تو باندھا جاتا ہے, لیکن یوز اس کو سر پہ کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے کہا اس کا ہاتھ سے بھی استعمال کیا جاتا ہے, تو یوں اس طور لیکن وہ پر تھوڑا میں وہ شامل کر گھما لیا. دیا تو چونکہ ذہن کسوٹی ہے, میں تو کہیں اور کسوٹی چلا میں پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں, گھمانا چلے ضروری واقعی ہے. میں یہ ایک یوں سمجھ لیں دلچسپی کا باعث بنتی ہے کسوٹی. تو یہ سیگمنٹ تھا ہمارا پہچان بتاؤ تو مانے. علی بھائی نے بتا دیا تھا, ماشاء اللہ. میں نے بتایا تھا نا شاید, آپ نے بتا دیا جی تھا. جی. تو اعظم بھائی پہنچ صحیح نہ بخاری سکے شریف تو تک. یوں پہنچا دیا گیا ہے ماشاءاللہ. بڑا مزہ آیا ایف جی این چینل کے ناظرین آج کے سیگمنٹس میں, آج کے پروگرام میں. ایف جی این چینل کے ویورز, آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا. پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے. علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ, جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ. جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب, جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب. عزم کا چڑھ کے دل میں نگینا چلو.